میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے ایک حدیث کوٹ کی، میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں۔ انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بدعتی؟ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ چور جو ہے نا مچائے شور، لہٰذا شور مچانے سے جو نا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں گنوانا شروع کروں نا ان کی بدعتیں، تو آپ یقین کیجئے کہ پوری 100 سے زیادہ بدعتیں ہو جائیں گی ان کی۔ بدعتی اس لیے برا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے۔ دیکھیں انہوں نے گفتگو میں چور اور داڑھی پھر جواب اور دوں گا۔ قیاس مجھے بھی اور کچھ بریلوی، کہنے کی یہ جو الفاظ جو کہیں یہ واپس لے لیں۔ بدعت کی آسان سی صاف ستھری تعریف یہ ہے، من احدث فی دیننا، کہ جو دین کے معاملے میں نئی ایجاد ہو۔ ایک چیز سنت نہیں ہے، آپ اسے سنت قرار دیں۔ پھر تراویح حضور کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی، 3 دن رسول اللہ نے پڑھی۔ یہ 3 دن پڑھتے ہیں نہیں، یہ تو سارے دن پڑھتے ہیں، اور 8 پڑھتے ہیں۔ 8 کہیں سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ پڑھتے ہیں، بدعت ہے یہ۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اویس۔ جی اویس صاحب فرمائیے۔ سر مجھے معلوم یہ کرنا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب سے اور دیوبند کے جو دوسرے مفتی بیٹھے ہیں جو بھی ہیں عالم، مفتی ابوبکر محی الدین جو صاحب، شخص شرک اور بدعت کرتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا جو شرک اور بدعت کرتا ہے نماز ہو جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ جس بندے نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، اس کو وقار بخشا، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ تو جب ہم کسی کو امام بناتے ہیں تو یہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور یہ علماء کا آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینے کا ہمارے ہاں یہی طریقہ کار رائج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اسی طرح کرتے ہیں۔ مثلا میری مسجد ہے، میرا مصلی ہے، اور وہاں راٹھور صاحب آ گئے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ عالم بھی ہیں، اور میں نے ان کا اکرام اس طرح کیا کہ ان کو اپنا مصلی دے دیا، تو یہ اکرام ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بدعتی کی عزت کرے، بدعتی کا اکرام کرے، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ تو امام بنانا اس کا اکرام کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو اکرام نہیں دینا چاہیے جو خلاف سنت زندگی گزارنے والے ہوں اور نماز بھی خلاف سنت پڑھانے والے۔ جہاں تک وہ بدعت کی بات ہے تو بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، ہمیں اس کو واضح کہہ دیں کہ بدعت بدعت ہے، اور بدعت کرنے والے کو امام جماعت نہیں بنانا چاہیے، بدعت کرنے والے کو ممبر پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ بہت خوب۔ میں یہاں پر لائیو کال میں آپ دکھا رہا ہوں، لائیو کال بہت دیر سے ہو گئی ہے، لائیو کال۔ وہ سوال ایک چیز میری طرف منسوب کی ہے، اس جی ڈاکٹر، آپ اتنا زیادہ آپ کی اجازت سے، جذباتی نہ ہو۔ نہیں اتنی دیر میں دونوں کی باتیں ہو میرے جاتی بھی سوال کا جواب دے دیجیے گا نا ایک ساتھ ہی، اچھا چلو ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے جہاں تک بدعت ہے، ہم نے ہر چیز کو بدعت بنا دیا، ٹھیک ہے نا، قولاً، ٹھیک ہے نا، عملاً تو سب کرتے ہیں۔ حرمین شریفین میں آپ چلے جائیں، باپ دادوں کے نام لکھے ہوئے، گیٹ کے اوپر لکھے ہوئے، سامنے جناب اپنا بے شمار جو ہے جوس فرنچائز ادھر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ آج کل صاحب جو ہے وہ گرمی ہو تو امام پیچھے ہو گیا، لوگ آگے کھڑے ہوئے۔ تو بعض صورت کے ہر چیز کو آپ نے بدعت بنا لیا۔ اور بدعت بھائی وہ چیز ہے جو اسلام کا انکار کر دے، اسلام کی، جس میں اسلام کی اصل موجود ہے۔ ہم نے تو ذکر مصطفیٰ کو بدعت بنا لیا، ورفعنا لک ذکرک اصل موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ذکر موجود ہے۔ لہٰذا کوئی گستاخ رسول ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، گستاخ صحابہ کے پیچھے نہیں ہوگی، گستاخ اہل بیت کے پیچھے نہیں ہوگی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور بدعت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اتنی زیادہ تعویلات آ گئی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بدعت ہے کیا۔ اس کا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، یہ حدیث مبارک کا جس نے کسی اچھے کام کا کہ جو کسی اچھے طریقے پر کسی نے آغاز کیا تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، بعد والوں کو بھی۔ تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہے۔ دیکھیں تراویح کیا ہے، حضرت عمر ہادی نعمت البدع، ٹھیک ہے نا، ہمارے شیخین نے قرآن کو جمع کیا، تو اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی جانب پتھر پھینکیں گے تو چھینٹے آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ میں آپ کو 100 سے زیادہ بدعات ایسی بتا سکتا ہوں ان طبقات کی کہ جو دوسرے پہ بدعت کا الزام لگاتے ہیں، حرم کعبہ سے لے کر دیگر جگہوں تک۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چھوٹی چیزوں سے بدعت میں جمع نہ کریں۔ بالکل، اس کی اصل بھی وہ دیکھنے ہے کی جو ضرورت ہے۔ اسلام کے کسی اصول سے ٹکرا جائے۔ بات جو اصل کھڑی ہوئی تھی وہ تو آپ نے ختم ہی کر دی۔ بات کھڑی ہوئی نہیں تھی، بیٹھ گئی اب۔ نہیں بیٹھی، کون سی بات؟ وہ جو پہلے کون سی بات؟ بدعت والے مسئلے والی، بدعت والے مسئلے پہ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ بات ہی مردود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مثالیں دینا کہ جی حرم کے باہر جوس سینٹر کھلے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے جوس سینٹر کوئی ثواب کے لیے کھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں جنت حضرت، میں ملے؟ نے جوس سینٹر دیکھیے اچھا ہم نے آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، آپ نہیں بولنے دوں میں آپ کو پورا وقت غلط دوں گا، لفظ منسوخ کیا آپ نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بولنے طرف پورا آ رہا ہوں، پھر آپ یہ تو غلط آپ بات کو ہے۔ پورا وقت دے رہا ہوں، میں آپ پھر کو اسی پورا وقت وقت دوں گا، پہلے دوں قاری صاحب کو گا، بولنے دوں۔ ٹھیک جوس سینٹر کا تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دے رہا ہوں، قاری صاحب آپ بولیے، میں نے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، حرم میں آپ کی کے طرف آ رہا دروازے ہوں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف، قاری حرم صاحب کے آپ بولیے۔ دروازے جی کہا جی تھا وہ میں آپ کی بات طرف آ رہا ہوں، پھر آپ ایکسپلین کر دیجیے جوس گا۔ سینٹر میں نے غلط بات منسوخ کر ٹھیک کے ہے، بولنا نہیں پڑے نہیں میں گا۔ آپ کی طرف آ رہا ہوں، اپنی پھر باری آپ میں بولیں۔ کلیئر کر دیجیے گا، نہیں، پھر آپ نہیں، کلیئر کر دیجیے آپ گا۔ کی ساری بات ڈاکٹر صاحب، غلط تھی، میں قاری چپ کر کے صاحب سنتا آپ ادھر گفتگو کریں، آپ ادھر گفتگو کریں، یہ غلط مجموعہ قاری صاحب آپ ادھر نہیں، گفتگو یہ کریں۔ طریقہ غلط ہے نا۔ میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے ایک حدیث کوٹ کی، میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں۔ انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بدعتی؟ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ میں نے نام ہی نہیں لیا، نہ بریلوی نام لیا، نہ دائیں بائیں نام لیا، کچھ بھی نام لیا، حالانکہ مجھے توقع نہیں تھی بیسوی صاحب سے کہ یہ میری حمایت نہیں کریں گے، لیکن عجیب میں حیران رہ گیا کہ میسوی صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتاؤں کہ لوگ عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے تائیں یہ گمان کر لیتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے، خوبصورت کام ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خود اپنے تئیں گمان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے سارے عمل ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ہم سارے عمل ان کے دنیا میں برباد کر دیتے۔ بدعتی ایک ایسا شخص ہے جو دین کو نامکمل سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ یہ دین میں اتنی بڑی کمی تھی جو میں نے آ کے پوری کی۔ ظاہر بات ہے پہلے سے وہ چیز دین میں نہیں تھی، تو بدعتی اس لیے برا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، اگر کوئی اس کو نامکمل سمجھتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ روز آخرت آب کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، فرشتے مار مار کے انہیں بھگائیں گے، اور میں کہوں گا آنے دو میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو اللہ کے حبیب نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا خرافات اور بدعات پیدا کی، تب میں فرماؤں گا سحقن سحقن لمن غیر عبادی، لعنت ہو دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مختصراً میں چاہتا ہوں جو دیکھیں میں یہ تو پہلے کر بیٹھے تھے، دیکھیں نہیں اب جواب دیکھیں، انہوں نے گفتگو میں چور اور پھر میں پھر جواب اور دوں گا۔ قیاس مجھے بھی اور کچھ بریلوی کہنے کی ہاں بالکل، یہ جو الفاظ جو کہیں یہ واپس لے لیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، نئے عمل تو قیامت تک جاری و ساری ہے، ادھر بیٹھے ہوئے یہ بھی نیا عمل ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، اپنی بات کو انہوں نے خود اپنے اوپر لے لیا۔ حضور کے زمانے میں ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ میڈیا اور اس پر جا کر آپ ٹاک شو کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ بھی بدعت اور دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے قولا تقول لما تصف هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، دین کے اندر جو حرام اور حلال کے فتوے دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ اور رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ منصب صرف اللہ کا ہے اور اس کے نبی کا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت پکڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت کر دیں کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی گئی ہو، لیکن صحابہ کرام نے قرآن کو کتاب کی شکل دی۔ پھر اس کے بعد جناب پھر تراویح حضور کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی، 3 دن رسول اللہ نے پڑھی۔ یہ 3 دن پڑھتے ہیں نہیں، یہ تو سارے دن پڑھتے ہیں، اور 8 پڑھتے ہیں، 8 کہیں سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ پڑھتے ہیں، بدعت ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے رسول اللہ سے انہوں نے کر لیا نا، آپ سنتے جائیں مجھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے حرم کے دروازے، کیا رسول اللہ نے اپنے والد کے نام پہ باب عبداللہ لکھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ اور حرم جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے،
یا اس لیے لکھا ہے کہ حرم کو عزت مل جائے یا اس لیے لکھا ہے کہ ان کو عزت مل جائے؟ اسی طریقے سے باب فہد، کیا حضور نے، حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابو بکر نے رکھے نام؟ نہیں رکھے، یہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام پیچھے کھڑا ہے تراویح کے اندر، لوگ آگے کھڑے میں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ حضرت، اور ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا رفع مل رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چور جو ہے نا مچائے شور، لہٰذا شور مچانے سے جو نا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں گنوانا شروع کروں نا ان کی بدعتیں، تو آپ یقین کیجئے کہ پوری 100 سے زیادہ بدعتیں ہو جائیں گی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تو ہر حدیث کو ضعیف کہنا، یہ ان کی بدعت، ان کا طریقہ بن گیا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، قاری صاحب سے میری درخواست ہے کہ اپنا مسلک اپنے ساتھ رکھیں، دوسروں پر نہ تھوپیں۔ انہوں نے تو رسول اللہ کے ذکر کو بدعت بنا لیا، نعت شریف کو بدعت بنا لیا۔ مفتی صاحب آپ میں صرف اتنا عرض کروں گا، جو بحث یہاں ہو رہی ہے وہ بدعت سے باہر نکل گئی ہے۔ بدعت کی آسان سی صاف ستھری تعریف یہ ہے، من احدث فی دیننا، کہ جو دین کے معاملے میں نئی ایجاد ہو۔ ایک چیز سنت نہیں ہے، آپ اسے سنت قرار دیں تب بدعت بنے گی۔ ایک چیز عبادت نہیں ہے، آپ اسے عبادت کریں پھر وہ بدعت بنے گی۔ ایک تو یہ سب ہم اس بات پہ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شخص آپ کے یہاں بدعتی ہے، اب آپ اسے عزت کرام نہ دیں، اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنی مسجد میں امام نہ بنائیں، عزت نہ دیں، نہ بنائیں، آپ اپنے آدمی کو امام بنائیں۔ لیکن اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے اور ایک جو آپ اسے بدعتی سمجھتے ہیں وہ جماعت کروا رہا ہے، کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا اپنی علیحدہ نماز کریں؟ ہمارے نزدیک نماز اس کے پیچھے مکروہ ضرور ہے، لیکن تنہا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کلمہ گو ہے جب اس کی نماز صحیح ہے تو اس کے مقتدی کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ ہم یہاں سب اتحاد کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم وہی پوائنٹ پہ آ جائیں گے آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی حرم میں نہیں، اس کے فلانے کے پیچھے نہیں، تو ہم یہ کیا درس دے رہے ہیں؟